بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو عمل واجب کرنے والے ہیں اور دو کا بدلہ ان کے برابر ہے، اور ایک عمل کا معاوضہ 700 گنا ہے، اور ایک عمل وہ ہے جس کا بدلہ 10 گنا ہے، اور ایک عمل ایسا ہے جس کے بدلے کی کوئی انتہا نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سے اعمال ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرمایا، جو بندہ اللہ سے اس حالت میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، اس کی خالصتاً ہو کے بندگی کی ہو، کسی اور کو الوہیت کا درجہ نہ دیا ہو، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ عمل جنت کو لازم کرنے والا ہے، جنت کو واجب کرنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ رب العالمین سے اس حالت میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو، تو یہ عمل جو ہے یہ دوزخ کو واجب کرنے والا ہے۔ ایک عمل ایسا بھی ہے کہ جو برابر ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ جس نے برائی کی تو جتنی برائی کی ہے اس کو اتنا ہی اس کا گناہ ملے گا، یہ برابر عمل ہے۔ اور ایک عمل ایسا بھی ہے جو 10 گنا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ کہا جس نے نیکی کی ایک، اللہ اسے 10 نیکیاں کا اجر عطا فرما دے گا۔ اور ایک عمل ایسا بھی ہے جو 700 گنا تک عطا کرنے والا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ کہا جس نے راہ خدا میں 1 روپیہ خرچ کیا، درہم دینار خرچ کیا، اللہ اسے 700 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ارے یہ سارے اندازے اپنی جگہ پہ، صدقہ ہو، خیرات ہو، عبادات ہو، یہ سارے اپنے معاملات اپنی جگہ پہ ہے۔ ایک عبادت ایسی بھی ہے، ایک نیکی ایسی بھی ہے جہاں یہ سارے پیمانے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت کی وسعت کے مطابق ملتا ہے۔ ارے وہ کون سا عمل ہے؟ وہ روزہ ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ فقط اس کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے یہ معاملہ کرتا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ اپنی رحمت کی وسعت کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ بندہ چھپ کے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن اس کا اس بات کے اوپر یقین ہے، ارے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اس کے ساتھ جو ناتا ہے، تعلق ہے، اس تعلق کا ریٹرن بندے کو کیا ملتا ہے؟ کہا سارے عمل ان کا ایک معیار مقرر ہے، 100 گنا، 700 گنا، 10 گنا، اور اس سے زیادہ۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جہاں کوئی پیمانہ نہیں ہے، جہاں کوئی ترازو نہیں ہے۔ بندہ جس قدر اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتا ہے، اللہ اپنی رحمت کی وسعت کے مطابق اس کو بے انتہا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، فرمایا وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جس طرح ایک کوے کا بچہ ہے، وہ پیدا ہونے کے بعد وہ ہوش سنبھالے، اڑنا شروع کر دے، اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کے مر جائے، جتنا فاصلہ وہ پوری زندگی میں طے کرتا ہے، ماہ مقدس کا ایک روزہ اللہ کے فضل سے جہنم کو بندے سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ تو کیوں نہ اللہ کی رحمت کے ہم طالبگار ہو جائیں اور اس کی رحمت کے امیدوار ہو جائیں اور اس کے قرب کو پالیں، اور بے انتہا جو ثواب کا وعدہ ہے اس کو پالیں، اور پھر اللہ کے مقبول بندے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ نیکیاں، یہ ثواب، یہ بہاریں، یہ خزانے اپنے دامن میں سمونے کی توفیق عطا فرمائے۔